آج ہم دیکھیں گے ٹیسٹ آف ڈسکریجمنٹ، نا امیدی کا ٹیسٹ. آپ کو پتا ہے کہ نا امیدی بھی ہمیں بہت جلدی چھا جاتی ہے. ہم یہاں سے نکلتے ہیں، کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سر جب ہم نے کلام سنا تھا بڑے ہم ایمان میں گئے، لیکن گھر جاتے جاتے وہ ساری جو ہماری خوشی تھی وہ جاتی رہی، اور پھر ہم اسی پرانے نیگیٹو تھاٹس میں چلے گئے ہیں. مورس رولو کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا، ایسے لائن میں بیمار لوگ دعا کروانے آ رہے تھے، اس نے کہا تیری کیا پرابلم؟ اس نے پرابلم بتائی. اس نے کہا کہ تیرا ایمان ہے کہ خدا تو شفا دیتا؟ اس نے کہا نہیں. تو اب وہ جب یہی کہہ رہا کہ میرا ایمان ہے، میرے پاس ایک میاں بیوی آئے تو میں نے ہسبینڈ اینڈ وائف سے پوچھا، انہوں نے 7-8 سال سے ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ میاں بیوی سے دونوں سے میں نے کہا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو اولاد دے گا جب میں دعا کروں گا؟ تو ہسبینڈ کہتا نہیں جی میں ایمان نہیں رکھتا. غصہ تو میں نے بڑا آیا ویسے. پھر میں نے کہا خداوند ایسے لوگ بھی تو آ سکتے ہیں. خدا نے کہا تو اور اس کی بیوی ایمان رکھ، اس کی بیوی کے ساتھ مل کر تو ایمان رکھ، تم دونوں کے ایمان سے موضوع ہو جائے گا. خدا نے مجھے بتایا بھی کہ خدا ان کے پاس ایک بیٹی ہوگی. ان کو 2 بیٹیاں پیدا ہوئی اور ایک ہوتے ہی مر گئی تھی، ایک رہ گئی تھی. اور پھر وہ ایک کارپٹ لے کر آیا جس میں وہ آخری کھانے کی تصویر ہے، اور وہ پھر بڑا اچھلتا کودتا ہے. اس نے کہا جی ہیلیلویا پریز دی لارڈ. سو اس شخص کو مورس رولو نے پوچھا کہ آپ جب گھر سے نکلے تھے آپ کا ایمان تھا؟ اس نے کہا جی ایمان تھا تو گھر سے چلا ہوں. اس نے کہا رات کو جب آپ سوئے تھے آپ کے دل میں خیال تھا کہ کل میں مورس رولو کی میٹنگ میں جاؤں گا؟ اور میں اس نے کہا جی بالکل. اس نے کہا جب تو گاڑی میں بیٹھا، سٹارٹ کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جب تو کہہ رہا جی میں بالکل ایمان میں تھا. اس نے کہا چرچ میں داخل ہوا جب بھی؟ اس نے کہا جب بھی ایمان تھا. اس نے کہا وہ خدا ان کو بتا دیتا ہے. اس نے کہا جب تو لائن میں لگا جب بھی تیرا ایمان تھا؟ اس نے کہا جب بھی تھا. اس نے کہا ابھی آ کے تھوڑی دیر پہلے تیرا ایمان کھو گیا. اس نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، تیرے اندر شیطان کام کر رہا ہے. اس نے اس بے اعتقادی کی روح کو جھڑکا اور وہ آنسوں سے رونے لگا، اور اس نے کہا میری بے اعتقادی کا علاج کیا جائے، اور وہ پھر شفا پا گیا. اور مورس رولو نے اپنی کتاب 5 اسٹیپ آف میریکل میں یہ لکھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. کئی بار جب ہم بیابان میں جاتے ہیں تو ہم نا امید بھی ہو جاتے ہیں، اور خدا نا امید ہونے دیتا. کئی بار امید کے باہر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے. تو ہوتا کیا ہے اس وقت؟ جو نا امیدی کا جو ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ آف ڈسکریجمنٹ، اس کا مطلب ہے ڈسکریجمنٹ کا مطلب ہے، نا امیدی کا مطلب ہمت کا ٹوٹ جانا، حوصلوں کا پست ہو جانا، اور نا امید ہو جانا اور مایوس ہو جانا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا ہی اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 3 آیت. لکھا ہے عبرانیوں 12ویں باب کی 3 آیت، پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. آمین. تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. جب آپ پریشانی میں جاتے ہیں، جب آپ کو ستایا جاتا ہے، جب بیابان میں آپ کی مرضی کے خلاف کام ہوتے ہیں، جب بیابان میں ہر چیز اپسٹ نظر آتی ہے اور آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے، تو آپ عبرانیوں 12ویں باب کی 3 آیت یاد کر لیں، جہاں پر لکھا ہے پولس رسول نے کہا کہ اس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی مخالفت کی اس قدر برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. اگر آپ کو ستایا جاتا ہے تو آپ کلوری پہاڑ پر دیکھیں کہ یسوع مسیح کو بھی ستایا گیا. اگر آپ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کو اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کی کمر پر کوڑے مارے گئے، اس کو مارا گیا، اس کو پیٹا گیا. آپ بیابانی ٹیسٹ میں، بیابانی سفر میں نا امید نہ ہو. بیابان کے اندر آپ آ چکے ہیں، آپ ملک موت کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم آسمانی سفر کی طرف گامزن ہوتے ہیں، جب ہم نجات پا لیتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو پھر نا امیدی بھی ہمارے دلوں کو آ کر گھیر لیتی ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں گے، ایک پیسج پڑھیں گے، پہلا سلاطین 19واں باب پہلی 10 آیات. دیکھیں ایلیا کے بارے میں. یہ شخص ایسا ہے کہ یہ خدا کا نبی ہے، خدا کے کاموں کو جانتا ہے. یہ وہ نبی ہے جو ہماری زبان میں کہتے ہیں تلی پہ سرسوں جمانے والا، کہ جب یہ کھڑا ہو جاتا ہے کسی جگہ پر تو کہتا ہے کہ آج دنیا جان لے وہی سچا خدا ہو جو آگ سے جواب دے. ہلیلویا. یہ وہ نبی ہے. یہ بھی نا امیدی میں چلا. بڑے بڑے یہ مسیحی لائف، خدا کے ساتھ چلنا. ابھی ہم اور ذکر کریں گے کون کون لوگ نا امیدی میں گئے. یہ دیکھیں. اور اخیب 19 باب پہلی آیت، پہلا سلاطین صفحہ نمبر 353. اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا. ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تیری جان
उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादमों को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाऊ के पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तू ए खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। और वो झाऊ के एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया और देखो एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उससे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया और खुदा का फरिश्ता दोबारा आया और उसे छुआ और कहा, उठ, क्योंकि सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। और सो उसने उठकर खाया पिया। उस खाने की कुवत से 40 दिन की और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया। आमीन। ये देखें, इसने कितना बड़ा मौजज़ा देखा है। अभी मैं समझता हूं हैरान कुन, लाइव आंखों के सामने। ये कोई वीडियो फिल्म नहीं थी, ये कोई रिकॉर्डिंग, फेक रिकॉर्डिंग नहीं थी। लाइव इस्राएल का खुदा जाहिर हुआ। इसने ऐलान किया, इसने कहा, जाओ जाकर देख लो, अपने देवताओं की कुर्बानी चढ़ाओ, तैयारी करो, और फिर आसमान से जिसका खुदा आग से जवाब दे वो ही सच्चा खुदा ठहरे। उन्होंने कहा ठीक है, और सब नाकाम हो गए। और एलिया अपनी शाम की कुर्बानी चढ़ाने जिਵੇਂ कुर्बानी शामा दी होवे करीब आया। उसने कहा, और गहरा खोद दो गड्ढा और इसमें पानी भर दो और पानी भर दो। लिखा पानी ऊपर नीचे बहने लगा। लकड़ियां छीन दी, इस पे बैल ज़िबा करके रखा गया। और उसने कहा, अब दुनिया जान ले के इसराइल में खुदा है। और ऊपर से आग आई और वो खाई के सारे पानी को भी चट कर गई। हालेलुया। लेकिन इसके वेरी नेक्स्ट मोमेंट में अब इसने मौजज़ा देखा और उसके शौहर ने, एजबल के शौहर ने उसको जाकर बताया, अखीयब ने, के लिए भी उसने आज ये काम किया। उसने कहा, जाओ जाकर एलिया से कह दो कि अगर कल शाम तक मैंने तेरे सर को तेरे तन से जुदा ना कर दिया तो देवता मेरा मुझसे ऐसा ही करे बल्कि इससे भी ज्यादा करे। और इसके अंदर नाउमीदी छा गई। उसने कहा, पता नहीं क्या बनेगा। अरे सोचता तो सही बैठ के कि यार, जिस खुदा ने अभी मुझे अभी 5 मिनट पहले इतनी बड़ी रिहाई बख्शी, आसमान से आ गई, अपने हाथों से तूने इतने बंदों को मारा, क्या वो खुदा दोबारा कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए? क्या वो खुदा जो आपको आज तक संभालता आया, वो खुदा जिसने आज तक आपको कपड़ा पहनाया, जिसने आपको आज तक रोटी खिलाई, क्या आने वाले सालों में नहीं खिलाएगा? है? जिनके पास बेटे नहीं है वो डिसऑर्डर्ड हुए हैं, वो बेचैन हुए हैं। जिनके पास बेटियां नहीं है वो बेटियों के लिए बेचैन है। लेकिन खुदा के लिए कोई बेचैन नहीं कि मेरे पास खुदा नहीं है, मेरे पास यीशु नहीं है। अब अपनी अपनी चीजों के लिए परेशान है और ना उम्मीद हुए में है। और उम्मीद, डिस्करेजमेंट हमारी जिंदगी में छा जाती है। हमें बियाबान में नाउमीदी के इस टेस्ट में खुदा जाने देता है ताकि हम बाद में और ज्यादा जोर के साथ खुदा से चिमट जाएं। हम ये सोच लेते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि यार हम तो उम्मीद खो बैठे थे, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि अब क्या होगा, हमें तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। लेकिन ऐन उस मौके पर इस्राएल का खुदा जाहिर हुआ। आमीन। जिंदगी में हर आदमी कभी ना कभी बियाबान का एक्सपीरियंस करता है। आप में से बहुत से अभी बियाबान में चल रहे होंगे, बहुत से गुजर चुके होंगे, बहुत से आने वाले दिनों में जाएंगे। लेकिन जनरली ये एक सफर ही है जो चलता ही रहता है बियाबान का। जब तक कि आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, ये सफर चलता ही रहता है। लेकिन कभी कभी खुदा इसमें रिलैक्सेशन देता है, कभी कभी इसमें फिर वो तार चढ़ाव आते हैं, कभी लहरें ऊंची आती हैं, कभी कम आती हैं। ऐसे तो जिंदगी में हर आदमी कभी ना कभी नाउमीदी के बियाबान से जरूर गुजरता है। कुछ मैंने बताया कि माजी में अपना हार्डशिप देख चुके हैं, कोई अभी देख रहे हैं, कुछ आगे को देख रहे हैं। कुछ माजी में नाउमीद हुए थे, वो अभी तक चले आ रहे हैं, जो अब कुछ नाउमीदी के सेशन में इन दिनों सोच रहे हैं वो क्या पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह निजात दहिंदा है, यीशु मसीह रिहाई देने वाला है। जैसा यीशु रिहाई देता है ऐसा कोई नहीं दे सकता। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, एक नाम है जो सब नामों से आला है, जो आपको संभाल सकता है। आमीन। जो आपको रिहाई दे सकता है। पौलुस रसूल 2 कुरिन्थियों 4 बाब की पहली आयत में कहते हैं, बस जब हम पर ऐसा फजल हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते। आमीन। अरे हम पर ऐसा फजल हुआ कि हम यीशु के कहलाने लगे, हम यीशु के भाई बन गए, हम यीशु के हम मिरास बन गए। इतना बड़ा ओहदा है आपका, इस तरफ कोई नहीं देखता। हम मसीह के हम मिरास, जो मसीह की मिरास उसमें बराबर का हिस्सा है मेरा, आपका भी, आपका भी।
اتنی بڑی جب ہم پر رحم ہوا کہ ہمیں خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، ہمت نہیں ہارتے۔ پالوس کہتا ہے حالانکہ ہر روز مشکل میں سے گزرتا ہے، ہر روز آزمائش میں سے گزرتا ہے، ہر روز دکھوں کا سامنا ہے اس کو، ہر روز اس کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، ہر روز ستایا جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے گناہ کر کے مکے کھائے تو کیا ہوا؟ ہم تو مبارک جب ٹھہریں گے، اس نے کہا، جب ہم نیکی کی خاطر ستائے جاتے ہیں، راست بازی کی خاطر۔ آمین۔ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا امید لوگوں، زندگی کا کلام سنو، یسوع مسیح امید جہاں ہے۔ ہلیلویہ، پریز دی لارڈ۔ نا امیدی کی وجوہات: تھک جانا، مسلسل محنت کرتے رہنا اور نتیجہ کچھ نہ ملنا۔ جب مسلسل ہم کام کرتے ہیں، مسلسل ہم کوشش کرتے ہیں، مسلسل ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کا نتیجہ ہماری مرضی کے خلاف جب نکلتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مارٹن لوتھر، جس نے کیتھولک ازم سے وڈرا کیا اور اس نے پروٹیسٹ کیا، اس نے کہا کہ یہ تعلیم غلط ہے، تو جب اس نے علیحدگی اختیار کی، اس کے خلاف ہو گئے، سب اس کو گولی مارنے کو پھرتے تھے، اور سب سے جو بری بات تھی، اس کی بیوی اس کو بہت تنگ کرتی تھی۔ کئی اپنی بیویوں سے نا امید ہیں، کئی اپنے شوہروں سے نا امید ہیں، ایسے نا جی۔ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ایک خدا کا خادم لیمپ فیلوشپ میں خدمت کرتا ہے، وہ میرا اچھا دوست ہے، وہ اکثر آ کر میرے گھٹنے پکڑ لیتا ہے کہ جسٹن بھائی میرے لیے دعا کرو، میری بیوی بہت تنگ کرتی تھی۔ کیا ہوا یار؟ کہہ رہا بھائی اگر میں رات کو کلام دیر سے سنا کے آتا ہوں تو وہ میرے بال پکڑ کے نوچ لیتی، کئی بار میرے گریبان پکڑ کے مجھے جھنجھوڑتی ہے، اور پھر کبھی کھانا بھی نہیں بنا کے رکھتی میرے لیے، کہتی جاؤ، بدتمیزی سے بولتی ہے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ۔ وہ اپنی بیوی سے بڑا ڈسہارڈ ہے، لیکن وہ خدمت کو نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے کہا بیٹا ایک دن آئے گا تیری بیوی کو خدا بدل دے گا۔ دیناکرن کہتا ہے ایک اس کے پاس ایک خادم، کہتا ہے میں اس کو جانتا تھا، میرا دوست تھا، اس کی بیوی نے اس کو بہت تنگ کیا منسٹری میں اگر آپ کی بیوی خدمت میں تو شوہر اس کو سپورٹ کرے، اگر شوہر خدمت میں تو بیوی اس کو سپورٹ کرے، تو وہ برکت پائے گی، تو وہ برکت پائے گا۔ اگر آپ روڑا اٹکائیں گے تو آسمان کا خدا جو آپ کے اوپر آزمائش نازل کرے گا، آپ پہ مصیبت ڈال دے گا۔ تو دیناکرن کہتا ہے ایک میرا دوست تھا پاسٹر، اس کی بیوی اس کو بہت تنگ کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ کئی کھل کے کلام سنانے نہیں جا سکتا تھا، کہیں اس کو بلاوے آتے تھے جاتا نہیں تھا کہ بیوی میری لڑے گی۔ ایک دن اس کی بیوی کو خدا نے سخت بیمار کر دیا، سخت بیمار کر دیا، اور ڈاکٹروں کو اس کی سمجھ نہ آئی۔ اس عورت نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا، اس نے کہا جاؤ پاسٹر دیناکرن کے پاس میرے لیے دعا کراؤ۔ اس نے جب دعا کی، اس نے کہا خدا نے کہا اس کے لیے دعا نہ کر، میرا قہر اس پر نازل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ میرے خادم کی راہ میں روڑا اٹکاتی ہے، میں اس کو ہٹا دوں گا، میں اس کو ایک اور بیوی دوں گا، پھر اس کو مارنے کے بعد جو خدا پرست ہوگی میری مرضی کو پورا کرے گی۔ اور وہ نوکر گیا، اس نے کہا میڈم پاسٹر دیناکرن نے کہا ہے کہ تیری وجہ سے میرا خادم جو ہے، خدا نے اس کو بتایا کہ تیری وجہ سے میرا خادم ناامیدی کے بیابانوں میں چلا گیا ہے، وہ ڈسکریجمنٹ کے ٹیسٹ میں ناکام ہو رہا ہے مسلسل تیری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس لیے میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور تیرے بعد ایک اور بیوی اس کو ادا کروں گا جو اچھی ہوگی، اس کی خدمت کو آگے بڑھائے گی۔ اور پھر وہ روئی، اس نے توبہ کی، اس نے سچی توبہ کی، اس نے کہا خدا مجھے معاف کر دے۔ پھر دیناکرن کو خدا نے کلام کیا، اس نے کہا جا میرے خادم کی بیوی سے کہہ دے کہ اس نے سچ توبہ کی ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس کو بحال کر دوں گا۔ ہلیلویا۔ اور وہ پھر ٹھیک ہو گئی۔ تو مارٹن لوتھر جب اس مشن کو لے کر چل رہا تھا اور روم اس کی مخالفت میں تھا، انہوں نے کہا جہاں ملے گولی مار دو، زندہ یا مردہ پکڑا جائے تو پکڑا جائے، نہیں تو گولی مار دو۔ گھر آتا ہے تو بیوی اس سے بدتمیزی کرتی تھی، اور وہ اس نے کہا دنیا تو میرے خلاف ہے، کم از کم تو سمجھ کہ میں خدا کے اس مشن کو لے کر چل رہا ہوں۔ لیکن ایک دن وہ نا امیدی کے بیابان میں چلا گیا، نا امیدی کے ٹیسٹ آف ڈسکریجمنٹ میں وہ کامیاب ہونے کی بجائے ناکام ہو گیا، اور اس نے آ کر اناؤنس کیا، اس نے کہا اب میں یہ تحریک نہیں چلاؤں گا اور میں اپنے آپ کو گرفتار کروا دوں گا، کیونکہ میں اس خدمت کو آگے نہیں لے جا سکتا، اب نہیں لے جا سکتا، میری ہمت ٹوٹ گئی ہے، میرا حوصلہ پست ہو گیا ہے۔ تو پھر اس کی بیوی نے سوچا کہ اتنا بڑا آدمی جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے، جب وہ کہیں باہر گیا کسی کام سے تو وہ کالے کپڑے پہن کر اور ماتمی لباس پہن کر لیٹ گئی۔ باہر کے ممالک میں جب سکرت میں کوئی مر جائے، اس نے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھی، سر پر کالی پٹی باندھی اور وہ لیٹ گئی۔ تو جب مارٹن لوتھر واپس آیا تو اس نے کہا تو نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس لیے ایسا لباس پہن رکھا کہ خدا مر گیا۔ اس نے کہا خدا مر نہیں سکتا، خدا ابد سے ابد تک جیتا رہتا ہے،
اس نے کہا میں ایسے خدا کو نہیں مانتا, خدا کبھی نہیں مر سکتا. اس نے کہا اگر خدا نہیں مر سکتا تو کیوں ہمت ہار گیا؟ پھر اگر خدا زندہ ہے تو پھر تو نا امید کیوں ہوتا ہے زندگی کے اس بیابان میں؟ تو حوصلہ رکھ, مضبوط ہو جا, میں تیرے ساتھ ہوں. اس دن سے آن ورڈ اس کی بیوی نے اس کو سپورٹ کیا, اور آج ہم آپ کے سامنے اس انجیل کی بشارت دے رہے ہیں جو انجیل اس نے ہمیں وہاں سے نکال کے دی کہ یہ والی جو بکس ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے. آمین. آج انسان نا امید اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ مسلسل محنت کرتا ہے, مسلسل دعا کرتا ہے, اور رزلٹ جب اس کی مرضی کے خلاف آتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. نہمیہ 4 باب کے 10 میں لکھا ہے, اور یہودا کہنے لگا کہ بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے, سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے. جب وہ دیوار بنا رہے تھے یروشلم کی, جب نہمیہ چھٹی لے کر آیا تھا بادشاہ سے, تو ان کی بیٹیاں, ان کے بیٹے سب کام کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود دیوار بہت بڑی تھی اور ملبہ بہت زیادہ بھی پڑا تھا, اور ان کی کھلیاں پڑ گئی, ان کے پٹھے درد ہونے لگے. اور یہودا نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے. ڈسکریجمنٹ اس میں آ گئی, نا امیدی اس میں آ گئی. جب ہم مسلسل کام کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, رزلٹ نہیں دیکھتے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن یاد رکھیں, نہمیہ نے ان کی ہمت بندھائی, اس نے کہا ہم کر سکتے ہیں, وی کین ڈو اٹ, وی کین ڈو اٹ, یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر وہ دن رات کام کرنے لگے, اپنے تلواریں بھی ساتھ باندھے رکھتے تھے اور کام بھی کرتے رہے, اور لڑکیاں اور لڑکے اور بیٹیاں اور بیٹے سب مل کر بوجھ اٹھاتے رہے, اور آخرکار انہوں نے دیوار مکمل کر لی. آمین. ہم لوگ جب مسلسل تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, جب مسئلہ ہماری سوچ سے بڑا ہوتا ہے, تو ہم نا امیدی کی طرف نکل جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, آپ بالکل نہ گھبرائیں. جب ہمیں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ہمارا مسئلہ پھنسا ہوتا ہے, یاد رکھیں آپ نہ گھبرائیں, خدا کے پاس اس وقت بھی حل ہوتا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن خدا کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آمین. بنی اسرائیل کہنے لگے سمندر کے سامنے آ کے, انہوں نے کہا بس اب کہاں جائیں گے, اب سمندر میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں, آگے پیچھے نکلیں گے تو وہ مار دیں گے, اب تو کوئی رستہ نہیں رہا. انہوں نے کہا بہتر تھا کہ ہم وہیں مر جاتے, کم از کم آسانی سے ہماری لاشیں تو دفنائی جاتی. ٹوٹل نا امید ہو چکے تھے. اگر آپ بھی ایسے نا امید ہو چکے ہیں تو آپ یاد رکھیں, اسرائیل کا خدا آپ کی زندگی کے سمندروں کو بھی چیرنے پر قادر ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کو نجات دے گا, وہ آپ کو رہائی دے گا. آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ آپ کو آپ کے مسئلے سے نکالنے پر قادر ہے. پریز دی لارڈ. رد کیے جانے سے نا امید ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اگر ہم منسٹری میں خدمت میں ہیں, میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں, داؤد ہے اور شفیق ہے, مبین ہے, شاہد ہے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کتنوں کو شاید ایسا احساس ہوتا ہو کہ یار ہمیں تو کوئی آگے. ایک ہمارا بھائی تھا, وہ اس لیے چھوڑ گیا, اس کی بیوی اس کو روز کہتی تھی, کہتے تینوں تو کوئی پوچھتا نہیں, تو ایویں لگا پھرنا نال نال. اور وہ ہمیں اس لیے چھوڑ گیا تھا کیونکہ اس کی بیوی نے اس کو ناکام کیا, اس بات سے اس کو ڈسکریجمنٹ کیا اور وہ چھوڑ گیا ہمیں. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو پراپر, کئیوں کو ان کو نہیں ملتی پوری رسپیکٹ جیسے ملنی چاہیے, تو ہو سکتا شیطان کئی بار دل میں کہتا ہوگا یار ویسے تینوں پوچھتا کوئی نہیں. ارے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے, جسٹن نے نہ پوچھے نہیں پوچھتا تھے, جسٹن دی کیوں کہا تھے, اور یسو مسیح تانوں پوچھتا ہے یار, یسو تاڑا بادشاہ. ہاللیلویا. یسو آپ کا رہائی دینے والا ہے. آپ کے لیے یسو مسیح نے خون بہایا, جسٹن نے نہیں بہایا. جسٹن غلطی کر سکتا ہے, جسٹن غلط سوچ سکتا ہے, یسو مسیح پرفیکٹ یسو. ہاللیلویا. وہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک سوچے گا اور وہ آپ کو ٹھیک ٹائم پر سرفراز کرے گا. بس خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, وہ وقت پر تمہیں, فروتنی کا مطلب ہے اس طرح سے جھکا کے, فرو نیچا ہونا, تن باڈی کو نیچا کر دینا, اپنی باڈی کو. فروتن فارسی زبان کا لفظ ہے. بس خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, آکڑ کے نہیں کہ ایسے کر کے, اور وقت پر وہ تم کو سرفراز کر دے گا. آمین. اور جب آپ کبھی ایسی آزمائشوں میں پھنس جائیں, ایسی مشکلات میں پھنس جائیں, بیابان میں جہاں آپ کو کچھ نظر نہ آتا ہو, تو ایوب کی ایک آیت یاد کر لے. ایوب 19واں باب, ایوب 19واں باب 25-26 آیت اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لکھ دیں جا کر. کیا کہیں, جب اس کی بچے مر گئے, جب اس کی بیوی بچ گئی تھی, بچے مر گئے, کاروبار ختم ہو گیا, اس کے بیل, اس کے نوکر, اس کا سب کچھ ختم ہو گیا, جسم میں کیڑے پڑ گئے, تو اس نے کیا کہا, وہ بیابان کے اندر نا امید پھر بھی نہیں ہوا. اس نے کہا میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, اور میں آخرکار زمین پر کھڑا, اور وہ زمین پر کھڑا ہوگا, اور میں اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا.
فکر مت کرو، آپ کا مخلصی دینے والا زندہ ہے، آپ کا مخلصی دینے والا تخت-نشین ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آمین۔ ایوب کو کرا نا پھر سیٹ اس نے، پھر ایوب کو اس نے ویسے ہی ڈبل کر دیا، ساری بلیسنگ ڈبل کر دی۔ کہتے ہیں باپ کا اور بیٹی کا ایک بڑا اہم رشتہ ہے، تو خدا نے اس باپ کو جو بیٹیاں دی تھی 3، لکھا زمین، پوری زمین پر اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں کہیں نہیں تھیں۔ مس ورلڈ یا مس یونیورس، اس کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، تینوں مس ورلڈ تھیں۔ وہ ایک مس ورلڈ بننے کے لیے کتنا میک اپ کرتے ہیں، وہ جینون خدا کی قدرت سے خوبصورت تھیں۔ وہ باپ کتنا خوش ہوتا ہوگا اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے۔ ان بیٹیوں کا غم اس کو بھول گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا وہ آسمان پہ چلی گئی ہیں، میں بھی اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ آمین۔ نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ بیابان میں اترتے ہیں، ادھر 2 جگہ ہیں ٹینٹ لگانے کی۔ بیابان میں ٹینٹ لگاتے تھے نا، ٹینٹ لگاتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، تو دو قسم کے ٹینٹ آپ لگا سکتے ہیں۔ جوئل اسٹن کہتا ہے کہ آپ امید کے بیابان میں ٹینٹ لگا سکتے ہیں یا نا امیدی کے بیابان میں ٹینٹ لگا سکتے ہیں۔ جو نا امیدی کے بیابان میں ٹینٹ لگائے گا وہ نا امید ہی رہے گا، جو امید کے بیابانوں میں ٹینٹ لگائے گا ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ اس کی امید پوری ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ جب ہم وہ فلم دیکھتے ہیں پرنس آف ایجپٹ، حالانکہ انہوں نے وہ اینیمیشن کارٹونز مووی بنائی بچوں کے لیے، لیکن اس میں جب وہ سمندر میں سے نکلتے ہیں تو اس نے گیت گایا۔ انہوں نے کیا گیت گایا؟ انہوں نے یہ گیت گایا کہ ہم نے کئی رات، مینی نائٹس وی تھاٹس، ہم نے کئی رات یہ سوچا کہ ہم کیسے نکلیں گے، کوئی ہمیں ریڈیمر آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن اس نے کہا اب ہم جان گئے کہ دیر کین بی میریکل اف وی بلیو۔ اس نے کہا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے اگر ہم ایمان رکھے تو معجزہ ہو سکتا ہے، ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ، اس نے کہا پرستش کرو، اپنے زندہ خدا کی پرستش کرو۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا ہم سوچتے تھے یوسف نے مرتے وقت کہا تھا خدا تمہاری خبر لے گا، یعقوب نے کہا تھا اور سب نے بتایا تھا، نبیوں نے بتایا تھا، لیکن آج ہماری آنکھوں نے خدا کی نجات دیکھ لی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنا خیمہ امید کے بیابانوں میں لگائیں، نا امیدی کے بیابانوں میں خیمہ نہیں لگانا آپ نے۔ آمین۔ ایک شخص یوسف بڑی ازمائشوں سے گزرا، ایک شخص داؤد بڑی ازمائشوں سے سارے گزرے، لیکن 2-3 نام میں لے رہا ہوں۔ پولوس سخت ازمائشوں سے گزرا۔ تو داؤد کے تعلق سے اس نے کیا کیا ذرا دیکھیں۔ پہلا سیموئل اور اس کا 30واں باب، پرانے عہد نامے میں سیموئل کی پہلی کتاب اور اس کا 30واں باب، 30 دیکھیں کیا لکھا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت سے، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصے اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور اس کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ اور داؤد کی دونوں بیویاں جیزریل اخینیم اور کرملی نابال کی بیوی ایبیجل اسیر ہو کر گئی تھیں، اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ اچھا، یہاں تک آپ نے ساری بات سن لی، آپ کو پتا چلا کہ اس کی دونوں بیویاں، ان کا مال، ان کا اسباب سب کچھ لے گئے اور شہر کو آگ لگا دی، اور جب وہ واپس آئے تو نا امیدی، شکست کے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے، نا امیدی کے، اور لوگ داؤد کو سنسار کرنا چاہتے تھے کیونکہ داؤد کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا۔ اب داؤد کتنے شکنجے میں آ گیا، ادھر اپنے لوگ بھی دشمن، ادھر بیویاں بھی چلے گئی، بچے بھی اور نوکر چاکر بھی، سب کچھ لوٹ کے لے گیا دشمن۔ تو اس نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ نا امیدی کے بیابان میں خیمہ لگاتا، اس نے پھر امید کے بیابان میں خیمہ لگایا۔ اور اگر یہ آیت میں کیا لکھا ہے، اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا، 6 آیت، کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے، پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ ہاللیلویا۔ اتنی مشکل، اتنی ازمائش، اتنے دکھ، اتنی تکلیف، اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو خداوند میں، یہی آپ بھی کیا کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خداوند میں، وہ پھر لے بھی آیا نا خداوند میں جو مضبوط کیا، اگر وہ کہتا، آپ کو پتا وہ بچہ جو ہے روہیل، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو کینسر کا مریض تھا، اور بہت دعائیں کی گئی، سب کچھ کیا گیا،
تو میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ جب ہم سب کچھ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم نا امیدی ہم پہ آ جاتی ہے، پھر اس کا ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو خدا کے خلاف باتیں کرنے لگے کیونکہ ان کے جذبات اس قدر اس کے لیے تھے، بچے کے لیے. لیکن کیا خدا ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ کیا خدا ان کے ساتھ بے رحمی کر رہا ہے؟ کیا خدا بے انصاف ہے؟ نہیں، خدا بھلائی کا خدا ہے اور اس کے سارے منصوبے بھلائی کے ہیں. آمین، پریز دی لارڈ. تو لکھا کہ داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا. آمین. کیا آپ بھی ایسا کریں گے؟ اور پھر داؤد کیا کہتا ہے 119 زبور کی 143 ورس، میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں. تکلیف، عذاب، مصیبت، مخالفت، رد کیا جانا، لیکن وہ سب سے علیحدہ ہی ہے. وہ خدا کے حضور میں ضرور جھکتا ہے، اس کا کلام پڑھتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے. آپ اور ہم ایسے ہیں کہ ہم سے دعا ہی نہیں کی جاتی پریشانی میں، ہے نا جی؟ ایسے ہی نا، کہتے بس پا جی پھر دعا کتنے ہوندی، دل تانوں پتہ ٹوٹیا ہوئے. یہ ان کے دل نہیں ٹوٹے؟ کیا ایوب کا دل نہیں ٹوٹا؟ داؤد کا دل نہیں ٹوٹا؟ اور سب کو خدا ہمیشہ سنبھالتا ہے. یوسف بڑی مشکلوں میں گیا لیکن نا امید نہیں ہوا، اس نے ہمیشہ کلام کے مطابق ہی عمل کیا. کلام میں لکھا کہ جب تک خدا کا سخن اس کو آزماتا رہا. اصل میں خدا اس کو لے گیا تھا بیابانی سفر میں، اصل میں خدا اس کے اوپر یہ سب آنے دے رہا تھا. نجائز اس پر الزامات لگ رہے تھے، خدا آنے دے رہا تھا تاکہ اس کی پرسنالٹی حلیم سے حلیم تر ہوتی جائے، سب باتوں میں خدا کے نام کو جلال دیتا جائے. آمین. کیا آپ کو برکت مل رہی ان باتوں سے؟ کیا آپ نا امید ہوں گے اب نیکسٹ ٹائم؟ کون کون نا امید ہوتا ہے یہ بتائیں مجھے. نہیں کچھ ہیں وہ، لیکن اب نہیں آپ ہوں گے نا. اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کریں. اور پولس رسول کیا کہتا ہے؟ 2 کرنتھیوں 4 باب 8 ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے. پریز دی لارڈ. یہ اس شخص کی داستان ہے جس کو کتنے کوڑے. دیکھیں 2 کرنتھیوں دیکھیں 2 کرنتھیوں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں پر. 2 کرنتھیوں اس کا 11واں باب لکھا ہے 23 آیت لکھا ہے، کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا. میں نے یہودیوں سے 5 بار 1 کن 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم کے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس میں، مصیبت میں، فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن میں، اور باتوں میں ان کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے عادت آتی ہے. کیا اتنی مصیبتیں آپ نے دیکھی کبھی؟ وہ پھر بھی کہتا ہے ہم ستائے تو جاتے ہیں مگر ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں. ہم ذرا سی ہمارے کو کھانے میں دیر ہوئی تو ہم نا امید ہوئے تھے، ذرا سا ہمارا معجزہ لیٹ ہو جائے ہم نا امید ہو جاتے ہیں. آپ اپنا خیمہ کہاں لگائیں گے؟ امید کے بیابان میں کہ نا امیدی کے؟ کون کون امید کے بیابان میں خیمہ لگائے گا آج سے؟ تو بس آپ امید کے بیابان میں خیمہ گاڑ دیں. ہلیلویا. اور پھر دیکھیں خداوند آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. اگر آپ نا امیدی کے سیشن میں آتے ہیں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ نا امیدی سے بچنے کے لیے بلا ناغہ کلام پڑھیں. پرسوں چوتھ ایک بہن نے کہا میرے لیے دعا کی جائے کہ مجھے اولاد مل جائے. میں نے کہا بیٹی کے بیٹا؟ اس نے کہا بیٹا. میں نے کہا دعا کرتی کہتی نہیں. میں نے کہا نہیں ملے گی. اچھا میں دعا کرا تو دعا نہ کریں، میرے گوڈے تھک جان تیرے نہ تھکن. تو رام نال سویں پکھا لا کے تے میں دعا کرتا جا اے خدا اس بہن نو بیٹا دے دے. خدا مجھے کہے گا انہوں تے سمجھاؤ انہوں جنوں چاہیے انہوں. میں کہا اچھا باجی تیرے سر سے پیڑ ہوئے تے کوڈوپرین تو کھائیں گے کہ میں کھاواں گا؟ اب کوڈوپرین بند ہو گئی نا. چلو ٹھیک تو سی نا. پیراسیٹامول کہہ لینے وہ بھی بند ہو گئی. اور چل جیڑی گولی ہے وہی لا لو. مقصد کہندا کہ جنوں پیڑ ہوندی وہی کھاندا نا گولی. میرے بیٹے کا پیٹ خراب ہے، کل سے 2-3 انٹاکسی گولیاں کھا چکا ہے. میں کہا اپنی بڈی نو میں کہا ایک اور گولی دے دو جناب. کہندی کنیاں کو گولیاں دیں بچے نو؟ ہے اچھا چلو کیونکہ بچے کا پیٹ میں درد ہے وہی کھائے گا. ارے بہن تجھے بیٹا چاہیے تو کہہ رہی دعا نہیں میں کر دی. آپ دعا کریں. اگر آپ نا امیدی میں ہیں، آپ پریشانی کی حالت میں ہیں، آپ بلا ناغہ کلام پڑھیں.
اور خدا کے کلام اور خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار رہیں اور چرچ میں آنے کو معمول بنائیں. آپ ہو سکتا ہے کہ نا امید ہوں آج بہت سے لوگ، لیکن آج کا کلام سن کے آپ کی امید پھر سے جاگ جائے. ہاللیلویا. اس لیے چرچ میں آنا بینیفیشل ہے، یہ آپ کے حق میں بینیفٹری ہے. آپ اگر چرچ میں آئیں گے تو آپ کو خدا برکت بخشے گا، اور بلا ناگا دعا کرنا شروع کر دیں، بلا ناگا کلام پڑھنا شروع کر دیں، اور بلا ناگا یعنی کہ جب چرچ سروس ہوتی سنڈے کو ضرور آئیں. اور نا امیدی کے بیابان میں خدا سے مسلسل دعا کرتے رہنے کا مطلب یہ ہے آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ خدا ہی آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. دعا کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ یار اور تو کہیں سے رستہ نظر نہیں آ رہا لیکن میں دعا کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کا خدا پر ایمان پکا ہے، خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. آمین. اور یہ کہ خدا آپ کی سمجھ سے بہت زیادہ بڑا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کہتے ہیں خدا میرا یہ مسئلہ مجھے اس مسئلے سے نکال لے. گویا کہ آپ اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہم سے بڑا ہے، ہماری سوچوں سے بڑا ہے. آمین. اور دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں خدا ایک بہترین حل نکالے گا، کیونکہ وہ حل مشکلات ہے. آمین. اور چوتھا یہ کہ یسوع کی بادشاہی ابدی ہے اور آپ کے پردے سے ہٹ جانے کے بعد بھی قائم رہے گی. آپ زمین پہ چلے جائیں گے لیکن یسوع اب تک رہے گا. آپ اس لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا کرنے کا مقاصد یہ ہے. پریز دی لارڈ. اور اگر آپ نا امید ہو گئے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ نا امید ہو گئے تو یسایہ 49:15 یاد کر لیں. کیا تھا بلا 49:15؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے ہاں وہ شاید بھول جائے لیکن میں تم کو نہ بھولوں گا کیونکہ میں نے تمہاری صورت. یار آپ کتنے عظیم لوگ ہیں. یو آر گریٹ پیپل، یو آر گریٹ نیشن. آپ کا تعلق ایک سپر پاور سے ہے. امریکن قوم کا پورا ڈیٹا جو ہے اس کے لوگ جو ہیں ان کے کمپیوٹر میں ہے. وہ کسی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں ٹھک مارتے ہیں اور ایسی سمیں یا ایسی انہوں نے چپس ان کو ایشو کی ہوئی ہیں، ایسے کارڈ، ان کو پتہ لگتا ہے اس وقت کہاں ہے وہ. اگر وہ کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو پکڑ لیتے ہیں جا کے. لیکن اسرائیل کے خدا نے کمپیوٹر میں نہیں اپنی ہاتھ کی تیلی میں، ہاللیلویا، آپ کو ویسے دیکھتا رہتا ہے. پریز دی لارڈ. آپ کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں دیکھتا رہتا ہے. جب میرے پہ پریشانی آتی ہے میں یہ کہتا ہوں خدا سے، میں کہتا ہوں خدا تو نے میری صورت اپنے تیلیوں میں کھو دی، تو میرے ساتھ ہے. پریز دی لارڈ. اور ہم سب نا امیدی کے بیابان میں جاتے ہیں لیکن ہماری فتح کا انحصار ہمارے رویوں پر ہے. بیابان کے اندر جا کے جنہوں نے منہ کھولا، جنہوں نے کہا موسیٰ تیرے نال بہتا خدا گل کردا، ساڈے نال نہیں کردا، تو روز ہی سانو نویں کم کہہ دینا، جا اسی نہیں مانتے تیری گل. خدا کا غضب نازل ہوا. خدا نے کہا جن جن لوگوں نے یہ بدتمیزی کی ہے اگر آج وہ لوگوں کی اس موت سے مرے جیسے دنیا مرتی ہے تو پھر تو میں خدا ہی نہ ہوا. آج وہ اس موت سے مریں گے جیسے دنیا نہیں مرتی. موسیٰ فوراً ان کو علیحدہ کر دے. اس نے کہا فوراً اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، داتن اور ابیرام کے خاندان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، کیونکہ یہ جان لیں گے کہ خدا کے منہ بنا کے جب تم خدا خلا بولتے، لکھا لوگوں کے کہتے سنتے اور وہ لوگ بڑبڑانے اور کرکڑانے لگے اور خدا کا غضب ان پر بھڑکا. مت بڑبڑائیں خدا پر، مت بڑبڑائیں لوگوں پر، مت اس طرح کی زبان استعمال کریں کہ آپ پر خدا کا غضب آ جائے. تو لکھا پھر زمین پھٹی اور داتن اور ابیرام اس میں چلے گئے. یہ بڑبڑانے والے لوگ تھے. اور یشوا کے لوگ گئے اور واپس آ کر کہنے لگے کہ سر ہم وہاں پر فتح نہیں کر سکتے. یار تسی فتح کرنی، تاڑے بازواں چ اتنا دم ہے گا، تاڑی باواں چ تسی انہوں نے ہٹا دو گے جا کے. ہے ان کے اندر اتنی پاور نہیں. یہی تو بات خدا ان کو بتانا چاہ رہا تھا. مجھے تو سکھا دیا اس نے، میں تو سیکھ گیا بھائی. مجھے تو ایک گلاس پانی بھی پینا ہو تو میں خدا پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. مجھے ایک اپنے رومال کی بھی ضرورت ہو تو میں خدا پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. 10 روپے کا رومال بھی خدا ہی دے گا، بندہ میں نے کچھ نہیں دے سکتا. اگر آپ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بڑبڑائے اور لوگوں کے دلوں کو بھی توڑ دیا. آپ بڑبڑا کر لوگوں کو بھی کہتے ہیں اور یار کوئی نہیں خدا سنتا، میں بڑی دعاواں کی تھیں، چلا تو میرے نال چل. اوتھے کالا بابا بیٹھے، کالیا جادوگر، کالیا جادوگر، اصلی عیسائی جادوگر ہیں جی، بنگالی بابا. چیلنج کیتا جی انہیں، میرے کالے علم تے کوئی کاٹ نہیں کر سکتا. ارے تم تو خود تم مر رہے ہو، جا کر لعنت کما رہے ہو، لوگوں کو بھی لے کر جا رہے ہو اپنے ساتھ. یسایہ کہتا تم سے کہیں کہ آؤ ہم جنات کے یاروں کے پاس چلیں جو پھسپھساتے ہیں، جو جادوگری کرتے ہیں.
ان سے کہنا کیا زندوں کی بابت ہے؟ مردوں سے سوال کریں. یہ جو بنگالی بابا کتنا بڑا جادوگر ہے، میرے چاچے بالے کا شگرد ہے، رنگ کا کام کرتا ہے. چاچا کہتا میں تو اس کو گالیاں دیتا ہوں. میں کہا اچھا جی. وہ اپوائنٹمنٹ اس کی لیڈیز سیکٹریز ہیں اس کی 3-4، وہ اپوائنٹمنٹ کرتی ہیں، اسی ٹائم ایڈوانس لے لیتی ہیں. تو چاچا کہتا ہے میں پر رنگ کی جاڑیاں کرتا تھا، یہاں سے بنگلہ دیش بھاگ گیا، وہاں پتہ نہیں کون سی جادوگرنی کے ہاتھ لگ گیا، وہاں سے آتے ہوئے جادوگرنی نے اس کو کہا جا تو یہی کام کرا کر، اور وہ یہ کام کر رہا تھا. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آپ پلیز یسوع کو چھوڑ کے کہیں نہ جائیں. ہم جئیں یا مریں، ہم کس کے ہیں؟ اور بیابان میں بڑبڑائیں مت. نا امیدی آپ کی لائف میں آ سکتی ہے، لیکن نا امیدی آپ کو ختم نہیں کر سکتی. میں نے بتایا کہ ہم سب نا امیدی میں جا سکتے ہیں، لیکن ہماری فتح کا انحصار ہمارے رویے پر ہے. ہم منہ بنا کے رکھتے ہیں. اچھا دیکھو میرا منہ کتنا سونا ہے، کتنا سونا جی ہے گا نا، اے دیکھو ہن بھی سونا. دس سچ دسو ہن ہے گا سونا؟ ہن نہیں سونا. جڑا منہ ہے سونا نہیں جی. اے بلڈ پریشر والا منہ ہے، بیماری والا منہ ہے، نا امیدی والا منہ ہے. یہ چہرہ جو ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ خداوند کی تعریف کر رہا ہوں یار، اپنی نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی جان ہم نے آپ کو دیکھا آپ ہر وقت ہنستے مسکراتے اور فریش رہتے ہیں، آپ کو خوشبوئیں آتی ہیں. آپ اپنے رویے کو دیکھیں. آپ اس بیابان کے اندر جب چل رہے ہیں، آپ کے رویے بتاتے ہیں کہ آپ مسیح سے کتنی محبت کرتے ہیں. آمین. اور نا امیدی کے اس ٹیسٹ کے بہت سے پازیٹیو ریزلٹ ہیں، نیگیٹو پھر نہیں ہوتا. خدا ایک خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ خدا ہمیں ان آزمائشوں میں، ان پرابلمز میں، ان گناہوں میں بھی نہیں گرنے دیتا جن کو بعد میں وہ گواہی کے طور پر اپنے جلال کے لیے استعمال نہ کر لے. وہ بتا سکتا پھر. آمین. نا امیدی کا پہلا فائدہ، نا امیدی کے اندر آپ چلے تو جاتے ہیں، خدا جانے دیتا ہے کئی بار، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ خدا ہونے دیتا ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ پریشان کن حالات میں صرف آپ کو ایک ہی نام ہے جو بچا سکتا ہے، اور وہ نام ہے. تو خوبصورت نتائج نہیں اس کا. آمین. تاکہ آپ جان لیں کہ آپ کامل نہیں، بلکہ آپ کو یسوع کی ضرورت ہے کامل بننے کے لیے. ہاللیلویا. اور تاکہ ہم جان لیں کہ ہم اپنے آپ کو جلال نہیں دینا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے. کیونکہ جب ہم بیابان میں نا امید ہوئے تھے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یار، اے خدا نے کرم کیتا جی، اے خدا دا فضل ہویا جی، یہ خدا نے معجزہ کیا ہے. آمین. اور تاکہ دوسرے خادموں کے لیے موقع فراہم ہو کہ وہ آپ کی خدمت کر سکے. جب آپ نا امیدی پریشانی مجھے کال کرتے ہیں، میں جاتے عبرانیوں کے خط میں سے نکالتا ہوں خدا ان کے دکھوں کی تصویر، لوگوں کے دکھوں کی، اس چمن باب نکالتا ہوں، ایوب کی کتاب نکالتا ہوں. خادموں کو بھی خدا موقع دیتا ہے تاکہ پریچ کریں، جا کر آپ کے ساتھ بات کریں. یسوع مسیح نے کہا نہ اس کے باپ نے گناہ کیا، نہ اس کے ماں باپ نے، نہ دادے پر دادے نے، سارے بڑے چنگے سے. تو نے کہا پھر بچہ کیوں نہ پیدا ہویا؟ انہوں نے کہا تاکہ یسوع مسیح جلال پائے، ابن آدم کا نام جلال پائے، یہاں پر معجزہ ہو. ہاللیلویا. یہ خوبصورت بات نہیں، فائدہ نہیں ہے؟ تاکہ ہم جان لیں کہ ہم کو خدا ہی کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ خداوند کا انتظار کرنے والے کس کی طرح زور حاصل کریں گے؟ عقابوں کے مانند، گھوڑے کی طرح زور آور. لکھا جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار ہے، مگر فتح مندی خدا سے آتی ہے. پریز دی لارڈ. عبرانی زبان میں جو لفظ ہے نا انتظار کا مطلب ہے ایسے کسی کو باندھ کے رسیوں کو لپیٹ دینا، تار کو، لوہے کی تار کو لپیٹ دینا، تانبے کی کسی چیز کو ایسے سلوٹ دے کے باندھ دینا. خداوند کا انتظار کرنے کا یہ مطلب ہے. اس طرح سے آپ نے جڑنا ہے خدا کا. جب آپ انتظار کر رہے ہو تو جو ایک تار یہاں ہو، ایک تار وہاں ہو، ایک 18 نمبر میں ہو، ایک 50 نمبر میں ہو، کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ زور حاصل کریں گے کاپوں کی مانند جو بائنڈ ٹوگیدر اینڈ ٹویسٹ ٹوگیدر، جوڑنے کے بعد ایسے مروڑ دیں اس کو، خوب اچھی پکے بل دے دیں تاکہ علیحدہ نہ ہو سکے خدا سے. آمین. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی طرح کی بھی نا امیدی میں ہیں، اسرائیل کا خدا آپ کی امید ہے. آپ اپنا خیمہ امید کے بیابانوں میں لگائیں گے. آپ کا جو بیابانی سفر ہے اس میں نا امیدی آئے گی، لیکن آپ اپنی نگاہیں یسوع پر لگائے رکھیں، آپ اس نا امیدی میں سے نکل جائیں گے. آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن یوحنا بپتسمہ دینے والا نا امید ہو گیا تھا. اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، اس نے کہا جاؤ اور جا کر اس سے دریافت کرو کہ آنے والا تو ہی ہے اور یا پھر ہم کسی اور کی راہ دیکھیں.
تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا جا کر یوحنا سے کہہ دو اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک ہوتے ہیں، مردہ زندہ ہوتے ہیں، بدلوگ افتادات ہوتے ہیں، اور گناہگاروں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ ہیلیلویا! یہ ہے پریز گاڈ۔ نا امید یوحنا کو، نا امید لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، آج بھی مردے زندہ ہوتے ہیں، آج بھی کوڑی پاک صاف ہو سکتے ہیں۔ وہ جو نائن کی بیوہ جا رہی تھی اپنے بیٹے کے جنازے کو لے کر، اب تو امید ختم تھی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن موت کو بھی زندگی میں بدل دیتا ہے یسوع مسیح، اگر آپ اعتقاد رکھیں، اگر آپ بے اعتقاد نہ ہوں۔ ہیلیلویا! آخر میں آپ کو وہ حوالہ دوبارہ دینا چاہتا ہوں۔ ایوب کہتا ہے، ایوب 19ویں باب میں، میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، میں اپنی کھال کے برباد ہو جانے کے بعد بھی اپنے جسم میں کھڑا ہو کر خدا کو دیکھوں گا، میں دیکھوں گا۔ ہیلیلویا! آپ کو میں یہ حوالہ دے کر بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ آپ اپنا خیمہ امید کے بیابانوں میں لگائیں، اور بیابان کے اندر جا کر آپ نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح امید جہاں ہے۔ لکھا ہے اس 12ویں باب کی عبرانیوں 3 آیت میں، اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی، تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ بے دل نہ ہو، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا۔ یشوع کو خدا نے کہا حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، کمر کس لے، اور تو جہاں کہیں جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ امید کے بیابانوں میں خیمہ لگائیں، اور آپ ہمیشہ ہی کہتے رہیں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ Everything will be all right. My Redeemer lives. He is still on a throne. Everything in his control. خدا آپ کو برکت دے۔